السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید عبدالقدیر حسینی رحمۃ اللہ علیہ المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر اور حدیث شریف اور علوم اسلامی کی معتبر اور مستند بڑی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اسی کی ایک سنہری کڑی بخاری شریف کی شرح کا درس بھی ہے جو سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ آج کا عنوان ہے کتاب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، یعنی مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ یہ ایک نیا بیان ہے بضمن عرس شریف حضرت 19 سالہ عرس شریف حضرت سید محمد عبدالقدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کی اس نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، مکہ شریف اور مدینہ منورہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، یعنی مکہ شریف اور مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ اس عنوان میں اگرچہ مطلقاً نماز کا ذکر ہے مگر اس سے مراد نفل نماز ہے۔ حدیث نمبر 1188۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الملك عن قزاعة قال سمعت ابا سعيد رضي الله تعالى عنه قال اربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم 12 غزوة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں حفص بن عمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عبد الملک نے خبر دی قزاعہ سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے 4 حدیثیں سنی۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات یعنی 12 جنگوں میں شریک رہے تھے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 586 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1159۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں علی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی زہری سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کے لیے کجاوے کسے جائیں، یعنی صرف 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ وہ 3 مسجدیں ہیں مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ اور کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی نظر ماننا، منت مانگنا جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں فقہا کے نزدیک یہ حدیث اس شخص پر محمول ہے، یعنی اس حدیث شریف کا مصداق حدیث شریف اس پر محمول کی جا سکتی ہے جو ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی نظر مانے، یعنی ان 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اسی لیے ان 3 مساجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ بقیہ سب مساجد فضیلت میں اجر و ثواب میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ امام مالک نے کہا جس نے کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کی نظر مانی جس میں کسی سواری پر سفر کیے بغیر جس مسجد تک نہیں پہنچا جا سکتا تو وہ اپنے شہر کی مسجد میں نماز پڑھ لے، سوائے اس کے کہ وہ مکہ، مدینہ یا بیت المقدس کی مسجد میں نماز پڑھنے کی نظر مانے تو اس پر سفر کر کے وہاں جانا لازم ہے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ اگر کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی نظر مانے تو اس پر امام مالک کے پاس یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ہی شہر کی کسی مسجد میں نماز پڑھ لے۔ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں جس نے صالحین کی مسجد میں نماز پڑھنے، بزرگوں کی، نیک لوگوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کی اور ان سے صالحین سے تبرک برکت حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے یہ مباح ہے، یعنی یہ درست ہے۔
نیک لوگوں کی مسجد میں نماز ادا کرنا، ان سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے ان کی مساجد کا رخ کرنا یہ جائز ہے، خواہ وہ سواری پر سفر کر کے جائے یا نہیں، اور اس حدیث کی ممانعت، اس حدیث میں جو منع کیا گیا ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سفر کر کے کوہ طور پر گئے، جب وہ واپس آئے تو ان کی ملاقات حضرت بصرہ بن ابی بصرہ سے ہوئی اور انہوں نے ان کے اس سفر پر ناگواری کا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ان سے کہا اگر میں آپ کے نکلنے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لیتا تو آپ نہ نکلتے، یعنی میں آپ کو سفر کی نیت سے وہاں میں آپ کو جانے نہ دیتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے بغرض ثواب سفر نہ کیا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت بصرہ کا مذہب یہ تھا کہ اس حدیث کو عام عموم پر محمول کیا جائے، یعنی اس حدیث کا مفہوم عام ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کسی اور مسجد میں زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جانا درست نہیں ہے، اور ان 3 مساجد کے سوا کسی مسجد کی طرف بھی کسی بھی حال میں سفر نہ کیا جائے، اور اس میں نظر ماننے والا اور نفلی طور پر سفر کرنے والا دونوں بھی داخل ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ حضرت بصرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اس لیے اعتراض کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے گئے تھے، جہاں پر ان 3 مساجد میں سے ایک مسجد ہے مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، جس کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو شخص اس طرح ہو، یعنی جو مکے میں یا مدینہ میں یا مسجد اقصیٰ کے قریب رہتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مسجد میں نماز پڑھے۔ اگر حرم میں ہو، مسجد مکے میں ہو تو مسجد حرام میں نماز پڑھے، اور اگر مدینہ میں ہو تو مسجد نبوی میں نماز پڑھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے طور پر جانے کی نظر مانی تھی، یعنی نظر مانے تھے اس لیے گئے، ایسا ذکر نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ نفلی طور پر کوہ طور پر گئے تھے، یعنی ایسے ہی برکت حاصل کرنے کے لیے جس پہاڑ پر اللہ کی تجلی نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس پہاڑ سے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ نفلی طور پر گئے تھے، نظر مان کر نہیں گئے تھے، اور مدینے میں جو ان کی مسجد تھی وہ کوہ طور سے افضل تھی۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ جو مدینے میں ہو اور وہ بیت المقدس کی طرف جانے کی نظر مانے تو کیا حکم ہے۔ امام مالک نے کہا وہ یعنی نظر ماننے والا پیدل بھی جا سکتا ہے اور سوار ہو کر بھی جا سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب نے کہا وہ مدینہ مکے کی مسجد میں نماز پڑھے، نظر مانے اگر، جبکہ وہ مکے میں ہو یا مدینہ میں، تو مسجد اقصیٰ سے افضل یہ مساجد ہیں مسجد حرام اور مسجد نبوی، تو وہ مکے کی مسجد میں نماز پڑھ لے یا مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھ لے۔ امام ابو یوسف نے اس پر استدلال یعنی اس پر دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ مکہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنا بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جیسا کہ مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب بتلایا گیا، اسی طرح مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ میں 1 نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس لیے اس کی مکے یا مدینہ کی مسجد میں مسجد نبوی میں نماز بیت المقدس کی نماز کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ امام طحاوی نے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد سے یہ نقل کیا ہے، ان کا یہ قول نقل کیا کہ جس نے یہ نظر مانی کہ وہ فلاں جگہ نماز پڑھے گا پھر اس نے کسی اور جگہ نماز پڑھ لی تو یہ جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مسجد میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ اس سے مراد فرض نماز ہے نہ کہ نفل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے سوا مرد کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے، باجماعت ادا کی جائے۔ فرض کے علاوہ جو بہتر نماز ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی مقرر کرو، یعنی نوافل اور سنتوں کا اہتمام گھر میں